إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. یہ مہینہ اسلامک کیلنڈر اور اسلامی سن ہجری کے لحاظ اور اعتبار سے ربیع الآخر یا ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے. اور اس مہینے کا جب ذکر آتا ہے یا تذکرہ ہوتا ہے تو اس مہینے کے ذکر کے ساتھ ایک اللہ والے کا ذکر نہ ہو اور ان کا تذکرہ مجلسوں میں نہ ہو، یہ بہت مشکل بھی ہے. ہر زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے بعد اللہ والے جن کو ہمارا اپنی زبان میں اولیاء کہتے ہیں یا ولی کہتے ہیں، جو اولیاء سے ہی ہے، وہ رہے ہیں، یعنی اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے دوست۔ بہت لوگ گزرے ہیں اور ہمارا ملک تو یہ ایسا ہے کہ ان اللہ والوں سے اس ملک کا ہر علاقہ بھرا ہوا ہے۔ جن میں سر فہرست نام آتا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا، جو ہندوستان کے علاقے کے اعتبار سے اپنی جماعت کے امیر بڑے لوگوں میں ہیں، اور اس کے بعد بہت سے اللہ کے بندے اور اللہ والے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے صرف اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کر کے شریعت کی مکمل پیروی کے ساتھ وہ اس درجے پر پہنچ گئے یا پہنچ جاتے ہیں کہ جب ہاتھ اٹھا کر جو مانگتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے۔ مگر اللہ کے ولیوں یا اولیاء اللہ کی اس جماعت کے امیر اور سردار اور بڑے، جن کا اس مہینے سے بھی خاص تعلق ہے، حالانکہ ان کے نام پر ہزاروں قسم کی بدعات، خرافات، شرکیہ اعمال بدقسمتی سے شروع ہو گئے ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ اپنی جماعت کا سرخیل اور سب سے بڑا تھا، جن کو ہم اور آپ قطب ربانی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی مہینے میں بہت سی تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ پیدائش ہوئی ہے سن 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ایران کا ایک شہر ہے گیلان، جس کو اردو زبان میں جیلان بھی، عربی زبان میں جیلان بھی کہہ دیا جاتا ہے، وہاں ولادت ہوئی۔ اور ایک صاحب اپنی کتاب میں یوں لکھتے ہیں کہ ان کی ولادت ہی اپنے آپ میں ایک کرامت تھی، اور یاد رکھیں کہ کرامت اس کو کہا جاتا ہے جو اکثر طور پر اللہ والوں کے یہاں ظاہر ہوتی ہے برضائے الہی۔ کرامت اس لحاظ سے تھی کہ والدہ کی عمر 60 سال یا 65 سال تھی، اور عموماً میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک عورت کو جو ماہواری آتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 55 سال تک آ سکتی ہے، اس کے بعد عموماً
ایک عورت کے مزاج میں یا ایک عورت کے جسم میں بچہ جننے پیدا کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رہتی ہے، عمر کے تقاضے کی وجہ سے، مگر اللہ کی قدرت کہ اس گھر میں ان کے علاوہ 60 سال تک کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور اپنی والدہ کے یہاں 60 سال میں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام عبد القادر جیلانی تھا۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ صرف اس اللہ کے بندے کو جو بزرگی ملی، جو ولایت کا درجہ ملا، ریاضتوں سے، اللہ کی عبادت سے، ذکر و اذکار سے، بلکہ اس میں بہت بڑا حصہ اور ہاتھ خاندان کے پس منظر کا بھی ہے، والدین کا بھی ہے۔ والد کا نام ابو صالح تھا، اپنے زمانے کے نہایت شریف اور متقی آدمی، پرہیزگار اللہ کا بندہ، اور ان کی پرہیزگاری کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں، بھوک لگی ہے شدت کی، راستے میں جا رہے ہیں اور وہ راستہ بھی ایک ندی کے کنارے ہے، پانی بہہ رہا ہے، اس بہتے ہوئے پانی میں ایک سیب کو بہتے دیکھا، بھوک لگی، حالانکہ مزاج یہ تھا کہ کبھی کوئی حرام کا لقمہ حلق سے نیچے نہیں گیا، اٹھا کر کھا لیا۔ بھوک کی شدت اتنی تھی کہ ذہن میں خیال نہیں آیا کہ سوچیں یہ آیا کہاں سے ہے، کس کا ہے، کس درجے کا مال ہے۔ جب کھا لیا تو خیال آیا کون اس کا مالک ہوگا، یہ حرام مال کا ہے، یہ حلال کا ہے، صدقہ خیرات تو نہیں ہے۔ تو تلاش کرنا شروع کیا کہ اس سیب کا مالک کون ہے، اسی نہر اور ندی کے کنارے چلتے رہے۔ کچھ دور جا کر دیکھا کہ ایک باغ ہے سیب کا، اور درختوں پر پھل اتنے زیادہ لگے ہیں کہ ان درختوں کی ٹہنیاں اور شاخیں پانی میں جھکی ہیں۔ زور کی ہوا چل رہی ہے اور اس ہوا کی وجہ سے ایک یا دو پھل کچھ نہ کچھ دیر میں پانی میں گر جاتے ہیں۔ جب دیکھ لیا تو یقین ہو گیا کہ یہ پھل اسی باغ سے گر کر آیا ہے جو میں نے کھا لیا۔ اب ارادہ کیا کہ باغ کا جو مالک ہے اس سے معافی مانگ لیں گے، اجرت مانگے گا، اجرت دے دیں گے تاکہ جو کھایا ہے بغیر اجازت کے وہ حلال ہو جائے۔ اب اس باغ کے جو مالک تھے وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھے، ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے کتابوں میں عبداللہ صومعی، اپنے زمانے کے پائے کے بزرگ اللہ والے۔ باغ کے اندر داخل ہوئے، سلام و کلام ہوا، اپنے آنے کی وجہ بتائی کہ کچھ دور پر اسی ندی میں جو آپ کے باغ کے بازو سے برابر سے بہتی ہے، میں نے اس میں سے ایک سیب اٹھا کر کھا لیا۔ میں تلاش کرتا ہوا آیا تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ آپ ہی کے باغ کے ایک درخت سے گرا، پانی میں بہا، میں نے انجانے میں اٹھا کر کھا لیا ہے، آپ معاف فرما دیں، اگر کچھ بدلہ چاہیں تو بدلہ دے دوں۔ عبداللہ صومعی جو باغ کے مالک ہیں، کیونکہ اللہ والے کی نگاہ بڑی تیز ہوتی ہے، وہ پہچان گئے
کہ اس آدمی کا تقویٰ بہت بڑا ہے کہ یہ صرف ایک پھل کی بنیاد پر اتنی دور دراز سے چل کر میرے باغ میں آیا، تلاش کیا، اور مجھ سے خود یوں کہہ رہا ہے کہ انجانے میں آپ کے باغ کا ایک پھل جو بہتا ہوا آیا میں نے اٹھا کر کھا لیا، حالانکہ سینکڑوں پھلوں کو پرندے خراب کرتے ہیں، سینکڑوں پھلوں کو جانور برباد کر دیتے ہیں، مگر یہ شخص جو آیا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ عبداللہ صومعی نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط پر معافی ملے گی، میرے باغ کا جو پھل آپ نے اٹھا کر کھایا ہے میں معاف کر دوں گا، مگر شرط اور کنڈیشن ایک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو 6 مہینے تک میرے باغ میں صفائی کا کام کرنا ہوگا۔ وہ راضی ہو گئے، اور دوسری شرط جو لگائی وہ بعد میں ذکر کروں گا۔ آپ خود تصور کریں، ایک سیب ہے، چھوٹا سا ایک پھل جس کی قیمت موجودہ زمانے کے لحاظ سے زیادہ 50 روپے رہی ہوگی، اس ایک پھل کی بنیاد پر مالک یوں کہتا ہے کہ آپ 6 مہینے صفائی کریں گے تو معافی، وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے والد کے تقوی کا جو درجہ اور جو سطح ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ خود لگا سکتے ہیں۔ راضی ہو گئے، 6 مہینے تک پاکی صفائی کرتے رہے۔ وہ معافی کی مدت جب ختم ہو گئی تو عبداللہ صومعی نے کہا، سوچا پہلے دل میں، کیونکہ 6 مہینے میں دیکھ چکے تھے یہ تہجد گزار ہیں، حلال روزی کما کر کھانے والے ہیں، حرام کا لقمہ حلق سے نیچے نہیں جانے دیتے، تو اپنے دل ہی دل میں باغ کے مالک حضرت عبداللہ صومعی نے کہا کہ ان کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ان سے حاصل کریں۔ تو کہنے لگے ایک شرط پر جانے کی اجازت ہے، میری ایک بیٹی ہے اس سے نکاح کرنا ہوگا، اور کہنے لگے سنو، میری وہ بیٹی پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھ نہیں چلتے ہیں، ہاتھوں سے معذور، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے سنتی نہیں ہے، زبان سے بولتی نہیں ہے، گونگی ہے، صم بکم عمی، آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ ابو صالح نے، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے والد نے سوچ کر حامی بھر لی اور راضی ہو گئے کہ کم از کم جو پھل کھایا ہے وہ حلال ہو جائے گا، اس پر بھی راضی ہو گئے۔ گئے، نکاح ہوا، رخصت کرنے کے بعد جب اپنے سسرال سے رخصتی کا وقت آیا تو ان کی بیوی کو ان کے ساتھ کر دیا۔ اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جس لڑکی کے بارے میں بتایا گیا وہ نہیں ہے، اچھی خوبصورت ہے، پاؤں سے بھی صحیح ہے، ہاتھ بھی صحیح ہیں، آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے۔ تو اپنے سسر عبداللہ صومعی سے جا کر کہنے لگے آپ سے غلطی ہوئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی دوسری بچی یا آپ کی دوسری بیٹی ہی آپ نے مجھ سے بیاہ دی ہو، غلطی ہو گئی ہو، ذرا چیک کر لیں۔ عبداللہ صومعی نے کہا نہیں، غلطی نہیں ہوئی ہے، وہ میری ہی بیٹی۔ ابو صالح نے پوچھا آپ نے کہا پاؤں سے لنگڑی، ہاتھوں سے معذور، آنکھوں سے اندھی، زبان سے بول نہیں سکتی، گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، یہ تو وہ بچی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے بتلایا۔
تو عبداللہ صومعی نے کہا سنو، میں نے لنگڑی اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے آج تک کوئی قدم اللہ کی نافرمانی میں نہیں بڑھایا۔ میں نے ہاتھ سے معذور اس لیے کہا کہ میری بچی نے کوئی کام ایسا نہیں کیا اپنے ہاتھ سے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی نافرمانی ہوتی ہو۔ میں نے کانوں سے بہری اس لیے کہا، اس نے کوئی ایسا جملہ اپنے کانوں سے، کوئی ایسی بات آج تک نہیں سنی جو شریعت کے خلاف ہو۔ میں نے زبان سے گونگی اس لیے کہا کہ اس کی زبان سے آج تک کوئی جملہ ایسا نہیں نکلا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہو، جو شریعت کے خلاف ہو۔ میری بیٹی نے آنکھوں سے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، وہ اس اعتبار سے اندھی، بہری، لنگڑی اور لولی ہے۔ تو ابو صالح نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر کہ مجھے بیوی بھی وہ ملی ہے جیسی میں چاہتا تھا، ہر اعتبار سے پاک اور صاف۔ رخصتی کر کے گھر لے کے آئے، 60 سال تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور اللہ کی قدرت دیکھیں آپ کہ 60 سال کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، جس کو دنیا محبوب سبحانی قطب ربانی کے نام سے یاد کرتی ہے، اپنے زمانے کے اولیاء کی جماعت کے سردار ہیں۔ اور یاد رکھیں یہیں سے علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ ماں باپ کا کردار، ماں باپ کا کیریکٹر جیسا ہوگا، عورت کا کردار جیسا ہوگا، شوہر نے جیسے مال سے اپنی بیوی کی پرورش کی ہوگی ویسی ہی اولاد وہ عورت اس گھر میں جنم دے گی۔ شوہر یا گھر کا مالک اور ذمہ دار حرام کما کر لائے، کسی کے مال کو غصب کرے، قرض لے لے تو واپس نہ کرے، چھوٹے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کر لے، 100 روپے کی چیز کو دھوکہ دے کر 1000 میں بیچے، مال میں ملاوٹ کر کے بیچے، اور عورت گھر میں اپنے شوہر کو نہ ٹوکے، نہ کہے کہ آپ حرام کماتے ہیں، وہ بھی شوہر کی حرام کمائی پر راضی ہو، خوب مزے لیے جائیں، اور اس کے بعد دونوں زوجین یعنی شوہر اور بیوی کی نیت یہ ہو کہ ہمارے یہاں کوئی اللہ کا ولی خواجہ معین الدین چشتی، قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوگا تو اللہ کی قسم یہ ناممکن اور محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسان جیسا بیج کھیت کے اندر ڈالتا ہے ایسا ہی پھل نکل کے آتا ہے۔ کوئی باغ کا لگانے والا کسان آم کا درخت اور پیڑ اور جھاڑ لگائے اور امید یہ ہو کہ انار آئے گا، سیب آئے گا، تو دنیا اسے پاگل کے علاوہ کچھ نہیں کہے گی، اس کو لوگ پاگل کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، مجنوں کہیں گے۔ یہیں سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا کردار، ان کے حلق سے نیچے اترنے والا مال جیسا ہوگا بچے بھی اس گھر میں ویسے ہی پیدا ہوں گے، اللہ کے ولی نہیں ہوں گے، وہ تو پھر وہی ہوں گے جو ہمارے شہر کے حالات 2 مہینے سے ہیں، وہ پھر بچے وہی ہوں گے کہ ذرا سی جائیداد کی بنیاد پر اپنے سگے ماموزاد کو چاقو سے قتل کر دے، اس کی آنتوں کو باہر نکال لے۔ کیا یہ ہمارے شہر میں نہیں ہوا؟ 1.5 مہینے پہلے کا واقعہ، سرے راہ برسر عام خود اپنے خون کو صرف جائیداد کی بنیاد پر اور اپنے بڑوں کے بہکاوے میں آ کر
اپنے ماموں کے سگے بیٹے کو سرے راہ قتل کر دیا گیا۔ یہ بچے جو خود سر بنتے ہیں، یہ بچے جو نافرمان بنتے ہیں، یہ بچے جو نشے کے آج کے زمانے میں عادی ہیں، شراب اور اس کے نام پر پیے جانے والے نہ جانے سینکڑوں مشروبات، سگریٹ، گٹکا، بیڑی اور کہاں تک نام لیں آپ کے سامنے، دکانوں سے جا کر جھوٹ بول کر سولوشن خرید کر نشے کا استعمال، اور نہ جانے آپ گلی کا ایک نکڑ نہیں دکھا سکتے جو گلی اور اس کا نکڑ نشے سے پاک ہو۔ یہ بچے جو والدین کے نافرمان بنتے ہیں، ٹکا سا جواب اپنی ماں اور باپ کو دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہم اور آپ جن مالوں سے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، یہ جس مال اور پیسے سے ان بچوں کی پرورش ہوتی ہے، خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے وہ مال حلال کا نہیں ہوتا، وہ کسی کا دبایا ہوا، غصب کیا ہوا، دھوکہ دے کر، کسی بھی طرح سے جھوٹ بول کر، چرا کر وہ حاصل کیا جاتا ہے، اور بچوں کو پھر اچھی سے اچھی چیزیں خرید کر دی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی، وہ بچے کمی بھی کسی بھی صورت میں اللہ کے فرما بردار تو کیا والدین کے فرما بردار بھی نہیں ہو سکتے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گھروں میں چوری کی بجلی استعمال کر کے، جس کرنٹ اور بجلی سے جو چوری کا وہ استعمال کر رہا ہے، اس سے فریج بھی چلتا ہے، اس سے اے سی بھی چلتا ہے، اس سے چھت کا پنکھا بھی چلتا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے گھر میں اللہ کا ولی پیدا ہو، رب کعبہ کی قسم اللہ کا ولی تو نہیں، شیطان ضرور پیدا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم مال تو حرام کا لائیں گھروں میں، نیت ہماری یہ ہو بیوی فرما بردار، بچے فرما بردار، یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی پیدائش 60 سال کی عمر میں اپنے والدین کے یہاں پر ہوئی ہے، اور والدین جب نیک ہوں گے تو بچہ کیسا ہوگا؟ ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے ان کے والدین کی نیکیوں کا جو مظہر ان کا بچہ تھا کہ بچپن ہی کے زمانے میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ خود بخود دودھ پینا ہی چھوڑ دیتے تھے دن کے وقت میں، صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ کسی بھی دن رمضان میں اپنی ماں کا دودھ اس اللہ کے بندے نے نہیں پیا۔ یہ کیا ہے؟ والدین کی نیکیاں، خاندان جیسا نیک ہوگا۔ اور ایسی بات نہیں کہ صرف والدین، لکھنے والا ان کی پھوپھی جان کے بارے میں ایک جگہ لکھتا ہے کہ وہ اللہ والی ایسی مستجاب الدعوات تھی کہ علاقے میں ایک مرتبہ ان کے علاقے میں بارش نہیں ہوئی، لوگ پریشان، قحط پڑ گیا، پانی کی کمی ہے۔ لوگ ان کے پاس آئے، عورتیں آئیں، خواتین کو بھیجا گیا کہ بی بی جان ذرا دعا کر دیں۔ فرمایا گھر کے اندر سے جھاڑو اٹھا کر لاؤ۔ یہ خاتون جھاڑو لائیں اپنے ہاتھ سے۔ آج کل تو ماڈرن زمانہ ہے، لوگ آگے بڑھ گئے ہیں، پرانے گھر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ باپ اگر بنا دے تو بیٹا جب تک توڑ کر گھر کو نہ بنا لے تب تک وہ اپنے نام کو ذرا بڑا نہیں سمجھتا۔ باپ کے گھر میں رہتے ہوئے آج کل تو بچوں کو شرم آتی ہے کہ یہ تو اولڈ فیشن یا آؤٹ آف فیشن ہیں۔ بچے آج کل زمانہ اتنا آگے بڑھ رہا ہے،
تو خیر پرانے زمانے میں لوگوں کو یاد ہوگا جنہوں نے دیکھا ہے، آج اب بھی ایسے گھر آپ کو قریوں میں ملیں گے کہ گھر کے باہر ایک تو صحن ہوتا ہے، اس کے باہر ایک کچا آنگن ہوتا ہے۔ اس کا استعمال پرانے زمانے میں یہ تھا کہ جب گرمی کے دن آتے تو پانی چھڑک دیا جاتا، زمین ذرا جو چونکہ مٹی کی کچی زمین ہوتی تھی تو وہاں سے گرمی کے بجائے ٹھنڈک کا ماحول ہو جاتا، تو رات میں گھر والے باہر ہی آرام کرتے تھے۔ تو اس اللہ کی بندی نے جھاڑو منگائی، پورے آنگن میں جھاڑو لگائی اور اللہ کے سامنے یہ دعا کی، مولا جھاڑو تو میں نے لگا دی ہے مگر چھڑکنے کے لیے پانی نہیں ہے، تو اگر آسمان کو اجازت دے وہ برس جائے تو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ لکھنے والا لکھتا ہے آسمان برسنا شروع ہو گیا۔ یہ واقعات اس اللہ والے کے گھر کے حالات میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ بچے پر گھر والوں کے کردار کا اثر بہت پڑتا ہے۔ ہم صرف نام تو لے لیتے ہیں، محبوب سبحانی اور فلاں بڑے بڑے القاب لگا کر، مگر شاید کوشش یہ نہیں کی جاتی کہ وہ طریقہ کیا تھا کہ جس پر ان کے والدین نے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تربیت کی اور وہ اللہ کا بندہ اس درجے تک پہنچ گیا۔ ایک مرتبہ تو یہاں تک ہوا کہ ایک سال 29 شعبان کے بعد 29 شعبان کے دن آسمان ابر آلود ہے، چاند دکھائی نہیں دیا، علاقے میں فیصلہ ہی نہیں ہو پایا کہ اگلے دن 1 رمضان ہوگا یا شعبان کی 30 تاریخ ہوگی۔ تو کسی اللہ والے نے کہا جا کر ابو صالح کے گھر میں دیکھو، ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دودھ نہیں پیتا، اگر کل کو اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا تو سوچو کہ رمضان شروع ہو گیا۔ یہ کرامتیں جو ظاہر ہوتی ہیں کیوں؟ یہ اس لیے کہ والدین جس مال سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور جس طریقے پر تربیت کرتے ہیں مکمل حلال اور اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ خیر یہ تو بچپن کے واقعات ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کھیل رہا تھا، اچانک غیب سے آواز آئی کہ بچے اس کام کے لیے ہم نے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے، آپ ہماری جانب آئیے۔ ڈر گئے، ظاہر سی بات ہے بچے کو آپ پیچھے سے جا کر کوئی بڑا بھی پکارے اچانک، اس حالت میں کہ بچے کو معلوم نہ ہو کہ میرے پیچھے کون ہے۔ اپنی والدہ سے جا کر چمٹ گئے اور واقعہ بیان کیا، والدہ سمجھ گئیں۔ ایک اور واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ شہر کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ جنگل میں کھیل رہا تھا، راستے سے بیل گزر رہا تھا، میں نے دم پکڑ کر کھینچ دی۔ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، شرارتی۔ اور یہاں رک کر ایک بات آپ سے کہوں، بچہ شرارتی اچھا لگتا ہے، خباثتی اچھا نہیں لگتا۔ شرارتی ہونا بچے کا بہت ضروری ہے، مگر بچے کی طبیعت کے اندر شرارت کی جگہ اگر خباثت آ جائے تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ شرارت اور خباثت میں فرق یہ ہے کہ بچہ شرارت کرے گا، آپ کے کپڑوں کو کھینچے گا، اس چیز کو اٹھا کر وہاں پھینکے گا، ایک چیز کو اٹھا کر وہاں سے یہاں رکھے گا، آپ کے موبائل کو پھینک دے گا، یہ تو شرارت ہے، مزاج ہے، عقل نہیں ہے ابھی۔ خباثت یہ ہے کہ بچہ جان بوجھ کر جھوٹ بولے، بڑوں کا ادب نہ کرے، ماں بلاتی رہے تو نہ جائے، ماں ڈانٹے تو نہ ڈرے، یہ خطرے کی چیز ہے۔ خیر تو کہتے ہیں کہ میں نے اس بیل کی دم کو کھینچ دیا، پھر وہی آواز آئی، فرشتے نے پکارا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں چلا گیا گھر، اور وہ حج کا زمانہ تھا، حجاج عرفات میں حج کر رہے تھے، عرفہ کا دن تھا۔ تو اللہ والے لکھتے ہیں کہ خواجہ عبد القادر جیلانی نے خود فرمایا کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ تمام پردے ہٹ گئے اور میدان عرفات میرے سامنے ہے۔ میں نے وہاں دعائیں مانگی،
یہ بچپن کے واقعات ہیں اس اللہ والے کے، اور صرف 5 سال کی عمر میں والد محترم چلے گئے، یتیم ہو گئے۔ والدہ سوت کاٹتی تھی، بھیڑوں کے جسم سے جو اون اتارا جاتا ہے اس کو بنتی تھی، پیسے آتے تھے، بچے کی پرورش کرتی تھی، اس سے گزارا ہوتا تھا۔ اور جب ایسے ہی عمر چلتی رہی 18 سال کے ہوئے تو اماں جان سے یوں کہا کہ اماں جان کسی مدرسے میں داخل کرا دیں، ایڈمیشن کرا دیں، میں بھی علماء کے پاس جا کر کے علم حاصل کروں، عالم بن جاؤں۔ امی جان بڑی خوش ہوئیں، کما کر سود کاٹ کر کچھ اشرفیاں جمع کر لیں، اور جمع کرنے کے بعد 40 جب ہو گئیں تو بچے کے کپڑے تیار کیے، اور کپڑوں کے اندر کہ سیون میں ان اشرفیوں کو چھپا دیا، اور ایک نصیحت یہ کی بہت سی نصیحتوں میں کہ بیٹا جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ تربیت ہی اس بچے کی ایسی تھی، وہ چلے۔ خود فرماتے ہیں کہ اچانک ہمارے قافلے پر حملہ ہوا، مشہور واقعہ ہے۔ لوٹنے والوں نے سب کچھ لوٹ لیا، میرا نمبر آیا مجھ سے۔ لٹیروں کے سردار نے پوچھا بیٹا کیا ہے؟ میں نے کہا 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ ہنسنے لگا، مذاق کرتا ہے۔ میں نے کہا سچ بول رہا ہوں۔ وہ پھر ہنسا۔ اس نے اپنے خادم سے کہا اس کے کپڑوں کو پھاڑ کر دیکھو تو صحیح۔ جب وہ 40 اشرفیاں نکلی تو اس لٹیرے کے سردار نے سوال کیا، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دنیا میں جب لٹیرے کسی کو لوٹتے ہیں تو اپنا مال لوگ چھپاتے ہیں، تم نے کیوں نہیں چھپایا؟ کہنے لگے جب میں گھر سے چلا تھا میری والدہ نے نصیحت کی تھی بیٹا ہمارے مذہب میں جھوٹ کا بولنا حرام ہے، جھوٹ مت بولنا۔ ہمارے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ جھوٹ گمراہی کی جانب، تباہی کی جانب لے کر جاتا ہے، میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ سردار کہنے لگا ایک مرتبہ ان اشرفیوں کو دیکھ لیا ہوتا، یہ تو 40 ہیں، اور اس زمانے میں 40 اشرفیاں بہت زیادہ ہیں مال کے اعتبار سے، تو کہنے لگے نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب آگے کا واقعہ بیان کروں اس سے پہلے آپ خود سوچیں کہ ہمارے گھروں کا حال کیا ہے۔ کسی سے اگر قرض لے لیا ہو اور وہ قرض کا مانگنے والا گھر کے دروازے پر آ کر دستک دے، دروازے کو نوک کرے، تو گھر سے باپ اپنے بیٹے سے بولتا ہے جا کر انکل سے کہو کہ ابا جان گھر میں نہیں ہیں، اور پھر شام کو یہی باپ مکتب کے استاذ سے اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے مولوی صاحب کیا پڑھا رہے ہیں؟ بچہ سچ ہی نہیں بولتا، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں کہ مولوی صاحب آپ پڑھا کیا رہے ہیں؟ اللہ کے بندے آپ نے خود دیکھا ہوتا کہ ہم تربیت بچوں کی کیسی کر رہے ہیں۔ اب تو حالات یہاں تک ہیں کہ بیوی شوہر سے کچھ پیسے اگر چھپا لے، پہلے اپنی بیٹی کو بولتی ہے جو کام جو چیزیں ہم نے خریدی ہیں ابا سے وہ نہیں بتانا جو صحیح ہے، بدل کر بتانا۔ پھر یہی بیٹی جب کسی غیر سے اس کے تعلقات ہو جاتے ہیں تو ماں سے سچ نہیں بولتی، جھوٹ بولتی۔ یہ تو میری کالج میں پڑھتا ہے، کلاس کا ساتھی ہے، کلاس میٹ ہے۔ جب بچوں کی تربیت شریعت کے بالکل مخالف ہوگی تو رب کعبہ کی قسم گھر میں بچیاں رابعہ بصریہ یا بچے معین الدین چشتی اجمیری نہیں بن سکتے، جو حکیم الامت نے فرمایا کہ ان بچوں کے اندر یہ ناممکن ہے کہ جب ان کی تربیت شریعت کے مخالف مزاج پر ہو تو ان کے مزاج کے اندر شیطان کی صفات آئیں گی۔
ناممکن ہے یہ بات. ہم بچوں سے جھوٹ خود بلواتے ہیں. ہم بچوں کو غلط چیزیں دیکھنے کی عادت خود لگاتے ہیں. بچہ اگر رونے لگے تو مزاج یہ ہے آج کے زمانے میں نے اس سے پہلے بھی شاید آپ سے کہا ہوگا کہ ماں ناچنے والے یا ناچنے والے کی ویڈیو کو ڈال کر بچی یا بچے کے سامنے رکھ دیتی ہے. یہ تربیت کا مزاج آج کے زمانے میں ہے. اور پھر اگر یوں کہا جائے بڑے ہونے کے بعد کہ مولوی صاحب بچی تو پاکیزہ لباس اور برقعے کو پسند ہی نہیں کرتی، وہ کیسے پسند کرے گی کہ جس کی گھٹی میں 12 سال تک ننگے پن کو ڈالا گیا ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں نے 12 گھنٹے 24 گھنٹے دنوں رات سیریلز دیکھے ہوں جہاں صرف ننگا پن ہوتا ہے. اور اب تو ٹی وی کی بھی ضرورت نہیں رہی. اب تو موبائل نے جو تباہی مچائی ہے اس کا تصور بھی ہم اور آپ نہیں کر سکتے کہ مسئلہ کہاں تک بڑھ گیا ہے. اور صرف موبائل نے بے حیائی نہیں، موبائل اور یہ لعنت بے حیائی لے کر نہیں آئی، بے شرمی لے کر نہیں آئی. اب تو اس نے گھروں میں جوا بھی گھسا دیا ہے، سٹا بھی گھسا دیا ہے. اب تو یہاں تک چل رہا ہے باپ کو پتہ نہیں. بیٹے نے کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیا، ابا جان کے اکاؤنٹ سے لنک کیا، اب وہ آن لائن پتے کھیل رہا ہے. یہ چل رہا ہے، خوب ہو رہا ہے. نقصان ہو جائے تو بچے کو مارا جاتا ہے. اور ایک نکتہ آپ کو بتاؤں، اگر وہی بچہ 2 کروڑ کما کر بنگلہ بنا دے تو باپ دوستوں کے سامنے کولار ہی میں فخریہ بیان بھی کر رہا ہے. سینکڑوں گھر ہمارے شہر میں جوئے کی کمائی پر بنے صرف 2 سال میں. جا کر تحقیق کر لیں آپ. دوستوں کے سامنے باپ فخریہ بیان کا ہمارے بچے نے بنایا ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس گھر کی بنیاد حرام پر ہے؟ اس کی بنیاد اس پر ہے جس کو قرآن نے کہا یہ حرام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حرام ہے جوا سٹا خوب دھڑلے سے. اور اب تو کرکٹ ورلڈ کپ چل رہا ہے، اس کی تو ہر بال پر یہ چل رہا ہے، ہر بال پر. ماں بچے سے فون کرے بیٹا ان چیزوں کی گھر میں ضرورت ہے، وہ بچہ نہ تو باپ سے پیسے مانگتا نہ ماں سے مانگتا ہے، تمام خواہشات گھر والوں کو پوری کرتا ہے. اور ماں اور باپ یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں کہ پیسے آئے کہاں سے. کیوں جنا اس اولاد کو؟ کس لیے آپ ایک بچے یا بچی کے ماں یا باپ ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تربیت. یہ تربیت نہیں ہے، اپنے بچوں کو جہنم کے گڑھے میں دھکیلنا ہے. اسی لیے قرآن نے بار بار کہا لوگوں سنو انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ مال یہ بچے تمہارے لیے آزمائش ہیں. لوگ سمجھتے ہیں قرآن نے تو ایسے ہی کہہ دیا. ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں خیال رکھنا یہ اولاد تمہاری دشمن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات یہ اولاد تمہیں وہ کام کرنے پر مجبور کر دے گی جو شریعت کے مخالف ہوں گے، اور وہ کام تمہارے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنیں گے. خوب آرام سے ہو رہا ہے. اب تو لوگوں نے اس کو گناہ بھی سمجھنا بند کر دیا. بچہ آن لائن پتے کھیل رہا ہے، کرکٹ پر جوا سٹا لگا رہا ہے، بازیاں چل رہی ہیں. اگر ہاں نقصان ہو جائے تو چھپا لیتے ہیں، یا پھر لوگوں کے سامنے اپنی شرم اتارنے کے لیے 1-2 لگا دیے جاتے ہیں، ورنہ کما لے. ارے بچہ تو بڑا محنتی ہے، بڑا کما رہا ہے. کتنا کما لیں گے؟ حرام مال 1 یا 2 نسل تک چلتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے پکڑ آتی ہے کہ لوگ بھیک بھی نہیں دیتے، لوگ خیرات بھی نہیں دیتے، بھگا دیتے ہیں کردار اور کیریکٹر کی بنیاد پر. جب اس لٹیرے نے خواجہ عبد القادر جیلانی سے وہ اشرفیاں لے لیں
تو اچانک دل کے حالات بدلے اور کہنے لگا بیٹا بہت بڑا سبق تم نے سکھایا ہے، تم اپنی ماں کی نصیحت کی بنیاد پر جھوٹ نہیں بول سکتے، اور ہم اللہ کی نصیحتوں کے باوجود کب سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ وہیں توبہ کی اور آپ کے قدموں میں گرنے لگا تو شیخ نے اٹھا لیا کہ ایسا نہ کرو، اللہ کے راستے پر چلو۔ جو اس کے ساتھ لٹیرے تھے انہوں نے کہا سردار لوٹ میں بھی آپ کے ساتھ تھے تو توبہ بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں، اب زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے گی، اب نافرمانی نہیں ہوگی۔ اپنے مدرسے پہنچ گئے، علم حاصل کرنے لگے۔ ایک لمبا عرصہ ہو گیا، وہ 40 اشرفیاں ختم ہو گئیں۔ ماں کو خیال لایا بیٹے کو بھیجے ہوئے بہت دن ہو گئے، خرچہ کیسے اٹھائے گا، کیسے کر رہا ہوگا؟ تو 20 اشرفیاں جمع کی، خاندان کے ایک صاحب کو بلایا کہ آپ عراق کے فلاں مدرسے میں جاؤ، میرا بچہ وہاں پڑھتا ہے، اس کو ذرا دے دینا۔ اب یہاں رک کر ایک بات آپ سے عرض کروں، اسلام نے بچوں کی پاکٹ منی سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے بچوں کی ہر ضرورت کا آپ خیال رکھیں، ہر ضرورت کا۔ بچوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ دیں، بلکہ ہم تو آپ سے یوں کہیں گے کہ اگر آپ کے دوست بھی آپ کے بچے کے ہاتھ پر 10 روپے رکھیں تو بچے کی تربیت یہ ہو کہ وہ نہ پکڑے، باپ کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھے کہ اگر ابا اجازت دیں گے تو میں لوں گا، نہیں تو نہیں لوں گا۔ تربیت یہ ہوتی ہے، کوئی بھی دے دے بچے رکھ لیں گے تو یاد رکھیں کل کو یہ بچے جا کر گھر میں نہیں بتائیں گے میں باہر سے مال حرام کا لایا ہوں یا حلال کا لایا ہوں۔ خیر 20 اشرفیوں کا انتظام کر کے وہ صاحب گئے، ڈھونڈتے رہے، سفر میں جو توشہ لے کر گئے تھے وہ بھی ختم ہو گیا، مگر عبد القادر جیلانی اس اللہ کے بندے کو نہیں ملے۔ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہیں اور خواجہ عبد القادر جیلانی کا حال یہ ہے کہ بازار سے سبزیوں کے پتے جو ویسٹیج ہوتا ہے اس کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، کیا کریں، کھانا بھی ہے حلال بھی کھانا ہے۔ اب اچانک مسجد میں گئے، جب برداشت نہیں ہوا، آنکھوں میں آنسو اللہ سے مانگنے لگے تو دیکھا ایک صاحب آئے، توشہ کھولا، روٹیاں ہیں، روٹی کے اوپر گوشت ہے، وہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک نوجوان انہی کو دیکھا، 19 سال کی عمر کا بیٹھا ہے، رو رہا ہے، تو اس کھانے والے شخص نے کہا بیٹا آ جاؤ، ایسا ہو جائے گا چلو میرا پیٹ آدھا بھرے گا تو آدھا تمہارا بھی بھر جائے گا، ساتھ میں کھا لیں گے۔ منع کر دیا انہوں نے۔ خیر بات چیت جب آپس میں بیٹھے رہتے ہیں چل جاتی، پوچھنے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا نام میرا عبد القادر ہے، جیلان کا رہنے والا ہوں جو ایران کا ایک شہر ہے۔ اب یہ انہی کو ڈھونڈ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور جو لقمہ منہ میں ڈالنے والے تھے وہیں رک گیا اور کہنے لگے بیٹا آپ ہی کو تو 3 دن سے ڈھونڈ رہا تھا۔ ہاں ایک غلطی مجھ سے ہو گئی، جو کھانا میں کھا رہا ہوں یہ آپ کے پیسے سے مجبوری میں خریدا، توشہ جو باندھ کر لایا وہ 3 دن میں ختم ہو چکا ہے، اب آپ میرے مہمان نہیں ہیں میرے دسترخوان کے، میں آپ کا مہمان ہوں، آئیں اور کھا لیں۔ خیر دونوں نے ساتھ میں مل کر کھایا۔ یہ اس اللہ کے بندے کی زندگی تھی جس کے نام پر دنیا آج شرک تو بے پناہ کا کر رہی ہے، لوگ ان کو خدا بھی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو اپنے بارے میں کیا کیا لکھ کر گئے ہیں کہ آپ کتابیں جا کر پڑھ کر دیکھیں کہ اس اللہ کے بندے کی زندگی کیسی تھی، اور وہ زندگی کیسی بنی جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، وہ زندگی بنی والدین کی تربیت کی بنیاد پر۔ بچے اوپر سے فرشتے نہیں بن کر آتے، ہم اور آپ کیوں یہ سوچ لیتے ہیں؟ آج کل جب بار بار کہا جائے کہ بچوں کی نگرانیاں تو کریں تو لوگ نگرانی نہیں کرتے،
نگرانی بالکل ختم ہے، نگہداشت نام کی چیز نہیں۔ نگرانی یہاں تک ہونی چاہیے، آپ حیران رہیں گے، آپ کا بچہ بالغ ہونے کے بعد اگر اس کا نکاح بھی ہو جائے تو آپ کو خبر رہے کہ وہ بعد نماز مغرب یا عشاء رات کے اندھیرے میں کس دوست کے ساتھ ہے، کہاں ہے، اس کو کہتے ہیں نگرانی۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو ان بچوں کی نگرانی تم نہ کرو اور یہ جہنم کے راستے پر چلے جائیں، یہ غلط راستے پر چلے جائیں۔ تو میرے بھائی، جو ایک اللہ کے بندے کی زندگی کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے، ان کی زندگی کو بنانے میں جو چیزیں ان کو حاصل ہوئی ہیں، ان کے والدین کی تربیت کا بڑا حصہ اس میں شامل ہے، ان کے خاندان کی تربیت کا بڑا حصہ اس میں شامل ہے۔ لوگ 11ویں تو کرتے ہیں، اس کی دعوت تو کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کی اجازت اور جڑ بالکل نہیں ہے، مگر کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس اللہ کے بندے کی زندگی کیا تھی، وہ کن چیزوں پر چل کر یا تربیت کے وہ طریقے کیا تھے جو ابو صالح نے اپنے بیٹے عبد القادر کے لیے اپنا کر ان کو اس درجے پر، ولایت کے اس درجے پر پہنچا دیا کہ اگر اولیاء اللہ کی جماعت کا تذکرہ ہو اور محبوب سبحانی کا تذکرہ کہیں نہیں ہو تو اللہ والے فرماتے ہیں وہ ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ لوگ کرتے ہیں مگر ان کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ان کا آخری جملہ آپ سے عرض کر کے بات ختم کروں، یوں فرماتے تھے بے نمازی کو ہمارے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ کون؟ جن کو ہم یوں کہتے ہیں قطب ربانی، محبوب سبحانی، خواجہ عبد القادر جیلانی ہم جسے کہتے ہیں، وہ یوں فرماتے تھے، اور ان کی کتاب شاید جس کا نام غنیۃ الطالبین ہے، کسی کو شک ہو تو اٹھا کر دیکھیں، لکھ کر گئے کہ بے نمازی کا درجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے۔ آج کل لوگ صرف ان کے نام کو جپتے ہیں، نام یاد کرتے ہیں، کوئی طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خیر، جو باتیں ہمارے سامنے آئیں دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔